جب کبھی ہماری نظر آسمان پہ پڑتی ہے تو من میں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں، اور خصوصاً رات کے وقت جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہوگی۔ چاند کو دیکھ کر ایک بہت خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم نے چاند کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ کئی مذاہب میں چاند کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چاند کے بارے میں ہم انسان آج الگ الگ نظریات رکھتے ہیں۔ چاند کو اس زمین کی قدرتی سیٹلائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ چاند جتنا پرسکون اور خوبصورت نظر آتا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا یہ زمین کا حصہ تھا یا کہیں دور سے آیا تھا؟ آج ہم چاند کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا آغاز بہت ہی حیران کن اور چونکا دینے والا تھا۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں چاند کی انہی سب باتوں کو جانیں گے۔ ہمارے چاند کے وجود میں آنے کی کئی تھیوریز آج ہمیں پتہ ہے۔ آج سے 4.51 بلین سال پہلے جب ہماری زمین فارمڈ ہو رہی تھی، چاند کا آغاز بھی تب ہوا۔ کیپچر تھیوری کے مطابق ایک بہت بڑا آبجیکٹ اسپیس میں تیرتا ہوا جب زمین کے پاس آیا تو زمین کی گریوٹی کی وجہ سے یہ زمین کی طرف کھینچا چلا گیا۔ فورس آف گریوٹی کی وجہ سے یہ زمین کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس تھیوری کے مطابق چاند اور زمین کا مٹیریل مختلف ہونا چاہیے تھا۔ چاند اور زمین کا مدار بھی اپوزٹ ہونا چاہیے تھا، اور ان کا ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ بھی کم ہونا چاہیے تھا، جس سے یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی۔ جب چاند سے لائے گئے سیمپلز کو ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ چاند اور زمین میں جو میٹر شامل ہے وہ ایک جیسا ہے۔ ان کا چٹانی مواد بھی ایک جیسا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی چاند زمین کا ہی حصہ تھا۔ 4.5 کھرب سال پہلے جب زمین وجود میں آئی تھی، تب ایک مارس پلانٹ کے سائز کا آبجیکٹ زمین سے آ ٹکرایا۔ اس آبجیکٹ کو سائنسدانوں نے دیا نام۔ اس خطرناک ٹکر میں زمین کا بہت سا دہکتا میٹر اور انرجی اسپیس میں پھیل گیا، جس نے زمین کے گرد سچویرن پلانٹ جیسا رنگ بنا لیا۔ دہکتا ملبہ اور انرجی ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اس ملبے کو اکٹھے ہونے میں تقریباً 1 سال کا وقت لگا۔ اس کی شکل بھی آگ کے گولے جیسی تھی جیسے زمین دکھتی تھی۔ اس تھیوری کو سائنس میں جائنٹ امپیکٹ ہائپوتھیسس کا نام دیا گیا۔ اس تھیوری کو زیادہ شہرت ملی کیونکہ چاند کے جنم کے بارے میں زیادہ تر سوالوں کے جواب دیتی تھی۔ لیکن اس تھیوری پر بھی اعتراضات تب اٹھائے گئے جب 1959 میں ایک پروب چاند کی طرف بھیجا گیا، جس نے چاند کی دوسری طرف کی تصویریں لی۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم چاند کا صرف ایک حصہ ہی دیکھتے ہیں، ہم زمین سے چاند کا دوسرا حصہ کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ جب ان تصویروں کو سائنسدانوں نے دیکھا تو اس میں ایک اور کہانی نظر آئی۔ چاند کا بننا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ چاند جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے وہاں بڑے بڑے گڈھے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ ناسا نے جب اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے چاند پر مشن بھیجے، جس سے پتہ چلا کہ چاند کی دوسری طرف بالکل مختلف ہے، وہاں بڑے بڑے کریٹرز تھے۔ سائنسدان سوچ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے۔ در حقیقت جب تھیا زمین سے ٹکرایا تھا، اس وقت ایک نہیں بلکہ 2 چاند وجود میں آئے تھے۔ دوسرا چاند چھوٹا تھا اور بڑے چاند کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ چھوٹا چاند بڑے چاند سے جا ٹکرایا۔ یہ ٹکراؤ چاند کی دوسری طرف ہوا، جس سے چھوٹا چاند بڑے چاند میں سما گیا اور اس سائڈ کی پرت بھی موٹی ہو گئی۔
ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ جب چاند اور زمین بنے، چاند اس وقت زمین کے بہت قریب تھا۔ اس وقت زمین کا ٹمپریچر اتنا زیادہ تھا، اس نے چاند کے سامنے والے حصے کو پگھلا دیا، جس سے اس کے اس حصے میں لاوا بنا اور سطح پتلی ہوئی، اور یہ لاوا سوکھ کر کالے دھبے کی شکل میں نظر آنے لگا۔ دوسری طرف کیونکہ زمین سے پرے تھا، اس وجہ سے وہ سطح موٹی رہی۔ آج چاند ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چاند کی وجہ سے ہماری زمین کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہے۔ سمندر میں بڑی بڑی موجیں بھی چاند کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے موسموں کا انحصار بھی کافی حد تک چاند پر ہے۔ چاند کی وجہ سے ہی ہمیں رات کو روشنی میسر ہے۔ چاند کے بغیر اس زمین پر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔